السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ بلا شبہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، حمد اور صلاۃ کے بعد، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور تمام کاموں میں سے برے کام دین میں خود ساختہ بدعت والے کام ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ عصر ہمارا موضوع رہے گا ہماری کلاس کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سورہ عصر ایک جامع صورت، اس صورت کو ایک کلاس میں بیان کر پانا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس صورت کی اہمیت اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر یہی ایک صورت نازل ہوتی تو یہ ایک ہی صورت بندوں کی ہدایت کے لیے کفایت کر جاتی، ایک ہی صورت بندوں کی ہدایت کے لیے کافی کر جاتی، یعنی اس ایک صورت میں وہ سب کچھ موجود ہے جو بندے کی دنیا و آخرت میں کے خسارے سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ایک صورت کے اندر وہ پورا راز سمو دیا۔ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اگر ہم نے اس صورت کو سمجھ لیا، اس پہ ایمان لا لیا اور اس پہ عمل کر لیا، دنیا اور آخرت دونوں کامیاب۔ ورنہ خالق کائنات نے قسم کھا کر کے فرما دیا کہ تم سب گھاٹے اور خسارے میں، تو ساری کامیابی کا راز اس میں موجود ہے۔ جیسے کہ سمندر کو کوزے میں بھر دیا گیا، یعنی پورا اسلام، پورا دین اس کے اندر سمیٹ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اس صورت کا مقابلہ ایک جھوٹا شخص مسلمہ کذاب اس صورت کا مقابلہ کرتا ہے، اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام میں نہیں تھے، اور عمرو بن عاص مسلمہ کذاب کو کیا جواب دیتے ہیں اس صورت کے تعلق سے دیکھیں۔ تفسیر ابن کثیر نے آغاز میں اسی واقعے کو نقل کیا ہے۔ ائمہ تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ عمرو بن عاص مسلمہ کذاب کے پاس گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو ہو چکی تھی، مگر عمرو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، عمرو بن عاص ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مسلمہ نے عمرو رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آج کل تمہارے ساتھی پر کیا نازل ہوا ہے، یعنی تم ان کے آس پاس رہتے ہو، ساتھ میں رہتے ہو، کیا نازل ہوا ہے تمہارے ساتھی پر؟ عمرو نے جواب دیا کہ آپ پر ایک مختصر مگر بہت ہی بلیغ صورت نازل ہوئی ہے۔ مختصر ہے، بہت چھوٹی سی ہے، لیکن بہت معنی خیز ہے، ایسی صورت نازل ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا ہے، تو انہوں نے سورہ عصر پڑھ کر سنایا۔ بتائیے، عمرو بن عاص نے ابھی اسلام نہیں قبول کیے ہیں، لیکن سورہ عصر ان کو جب نبی مکرم سے سنا تھا اس وقت انہیں یاد ہو گئی، ایسی معنی خیز صورت۔ تو مسلمہ نے کچھ دیر تو سوچا اور پھر کہنے لگا کہ اس طرح کی صورت تو مجھ پر بھی نازل ہوئی ہے، کیونکہ مسلمہ کذاب کون ہے؟ یہ وہ جھوٹا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہ کہتا تھا جس طرح جبرائیل محمد رسول اللہ کے اوپر آتے ہیں میرے اوپر بھی آتے ہیں، میرے پاس بھی وہی آتی ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اس جھوٹے نے اس چیز کا دعویٰ کیا تھا۔ تو مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ کیا کہتا ہے، ایسی صورت تو میرے اوپر بھی آج نازل ہوئی ہے۔ عمرو نے پوچھا کہ وہ کیا نازل ہوا تیرے اوپر؟
تو مسلمہ نے کہا میرے اوپر یہ نازل ہوا ہے، اے وبر تیرے 2 کان اور 1 سینگ ہے، اور باقی تیرا سارا جسم حقیر، بے ہنگام اور بے ڈول ہے۔ بتائیں سورہ عصر کا مقابلہ کس چیز سے کر رہا ہے؟ اے ببر تیرے 2 کان اور 1 سینگ ہے، اور باقی تیرا سارا جسم حقیر ہے، بے ہنگم اور بے ڈول ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر اس نے پوچھا، پھر مسلمہ قذاب پوچھتا ہے، اے امر تمہارا کیا رائے ہے؟ میری جو صورت نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا رائے ہے؟ تو امر نے اسے جواب دیا، جبکہ وہ اس وقت مشرک ہے، اسلام میں نہیں ہے، لیکن کیا جواب دیتے ہیں؟ تو امر نے اسے جواب دیا، اللہ کی قسم تو جانتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تو جھوٹا ہے اور تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس صورت کا تیری جو یہ بات ہے، تیرا یہ جھوٹ ہے، اس کا مقابلہ اس صورت سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ ایسی مختصر اور جامع صورت اللہ رب العزت نے نازل کی ہے محمد رسول اللہ پر، اور تو جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمہ نے یہ اول قول بک کر قرآن کا مقابلہ کرنا چاہا تھا، مگر اس سے وہ شخص بھی قائل نہ ہوا، وہ شخص بھی متاثر نہ ہوا، وہ امپریس نہیں ہوا جو اس وقت بھی بتوں کا پوجا کرنے والا تھا، وہ بھی اس سے قائل نہ ہو سکا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے 2 شخص جب بھی آپس میں ملاقات کرتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک اس صورت کو مکمل صورت کو نہ پڑھ لیتے۔ یعنی 2 صحابہ جب آپس میں جدا ہوتے تو اس صورت کو پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ کیا مقصد اس کا؟ تاکہ یہ جو نصیحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے اس میں کی ہے، اس میں سے کوئی چیز ہماری زندگی سے نکل نہ جائے۔ یاد دہانی کرا رہے ہیں ایک دوسرے کو، بار بار یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ خبردار، اللہ نے قسم کھا کر کے فرما دیا کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم گھاٹے اور خسارے میں ہو جب تک یہ 4 چیزیں تمہارے اندر نہ آ جائیں۔ تو صحابہ اکرام کا یہ عمل رہا ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 568 اور 569۔ امام رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، کون؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا۔ برف بیچنے والا برف کو کیسا بیچتا ہے؟ میرا برف خرید لو، میرا اثاثہ گھلا جا رہا ہے، میرا اثاثہ گھلا جا رہا ہے، میرا وقت مطلب میرا برف خرید لو۔ ایسے ہی ہماری زندگی، ہمارا عصر، ہماری زندگی گھلی جا رہی ہے۔ اس میں ہم جلد سے جلد اللہ رب العزت کے اس فرمان کو سمجھ کر کے یہ 4 چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیں۔ والعصر، عصر کے 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ شیطان مردود سے ہم سب کی حفاظت فرما کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ عصر مکی صورت ہے، اور مکہ کے اندر لوگوں کا زبان کے اوپر بہت فخر کیا کرتے تھے، اور ان کی باتیں شعر و شاعری کے انداز میں ہوا کرتی تھی۔ زبان پہ بہت عبور تھا اور بہت غرور بھی تھا۔ ایسے شعر و شاعری کے انداز میں بات کرنے والے کہ اگر وہ کوئی کلام بیان کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور کسی کے پاس اگر پین کاپی نہیں تو وہ خنجر سے اپنے ہاتھ میں لکھ لیتے تھے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے ان کا کلام۔ ایسے دور میں اللہ رب العزت نے اپنا وہ کلام نازل کیا کہ اس کو پڑھ کر کے وہ شعر و شاعری کے انداز میں بات کرنے والے شاعر حیران ہو گئے، اور یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو واقعی خالق کائنات کا کلام۔ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام میں انسانیت کی رشد و ہدایت کا نسخہ ایک ہی آیت میں بیان فرما دیا، ایک ہی آیت کے اندر سمو دیا پورے دین کو، اور اس ایک آیت کی اہمیت کو بتانے کے لیے 2 آیتیں پہلے بیان فرمائی۔ والعصر، بات شروع کرنے کے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی، جملہ قسم، والعصر قسم ہے۔ اللہ کے کلام میں یہ بات تھی۔ اچھا اللہ قسم کھاتا ہے، اس سے بات کیا پتہ چلتی ہے؟ کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا کلام نازل کیا۔ یہی ہمارے لیے کافی تھی کہ اللہ نے کلام میں اس بات کو بیان کیا ہے، لیکن اس کی اہمیت، اس کی بزرگی کو اللہ رب العزت نے بتانے کے لیے قسم کھائی۔ اور قسم بھی کس چیز کی کھائی؟
والعصر، قسم ہے زمانے کی. واقعی اللہ کتنا مہربان، کتنا رحمان و رحیم ہے، کس قدر ہم سے محبت کرتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچانے کے لیے قسم کھا کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے. اللہ اکبر. اور قسم بھی اگر آپ غور کریں اس قسم پر، عصر کی قسم کھائی اللہ. علماء فرماتے ہیں کہ اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں عصر کے. پہلا عصر کا معنی زمانہ. زمانہ ایک وسیع شے ہے جس میں دنیا، صدیاں، سال، مہینے، منٹ اور سیکنڈ سب شامل، سب کچھ اس میں موجود ہے. اس میں اقوام، قومیں، جتنی بھی ابھی تک قومیں آئی ہیں، انبیاء کی بعثت اور انبیاء کے وقت کی قومیں، کیا انہوں نے جواب دیا، کیا باتیں کی، وہ سب اس کے اندر شامل. اس میں زمانے کی اگر کہہ دیے تو زمانے کی ہر چیز اس کے اندر شامل ہوگی. جیسا کہ کبھی اللہ رب العزت نے سورج کی قسم کھائی، کبھی دھوپ کی قسم کھائی، کبھی تور کی قسم کھائی، کبھی کسی چیز کی قسم کھائی، کبھی کسی مخلوق کی قسم کھائی. تو زمانہ کہا گیا تو ساری مخلوق اس کے اندر شامل ہوگی. تو کتنی جامع قسم ہوگی کہ کہیں کسی مخلوق کی اللہ نے قسم کھائی، یہاں سارے زمانے کی قسم کھا لی. اس اعتبار سے کتنی اہم قسم ہوگی. اور زمانے کو اگر اس طرح دیکھیں کہ وہ میرے دادا کا زمانہ تھا، یہ میرا زمانہ ہے، وہ میرے والد کا زمانہ تھا، یہ میرا زمانہ ہے. تو زمانہ یعنی میرا زمانہ، میری زندگی، میرا وقت. تو اس سے زیادہ قیمتی ہمارے لیے کیا ہے؟ میرا وقت. تو اللہ نے آپ کے وقت کی قسم کھائی. ایک مطلب یہ ہوا. دوسرا، عصر کا معنی صلاۃ العصر بھی ہو سکتا ہے. صلاۃ العصر یعنی وسطیٰ کی بڑی قیمتی نماز ہے. صلاۃ الوسطیٰ بڑی قیمتی نماز. اس نماز کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، عصر کی نماز ضائع ہو گئی، گویا کہ اس کے اہل و عیال، بیوی، بچے، اہل و عیال اور اس کا مال، جتنی بھی اس کی زمین جائیداد ہے، گھر اور دکانیں ہیں، اور اس کا مال سب کچھ تباہ ہو گیا. غور کریں کہ گھر کے سارے افراد، کاروبار، گھر، یہ ایک ساتھ جل جائے، کتنا بڑا نقصان اس کا. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، گویا کہ اس کا اہل و عیال اور اس کا مال سب کچھ تباہ ہو گیا. یہ تو سمجھانے کے لیے اگزامپل ہے، لیکن اصل میں کتنا بڑا نقصان ہوا وہ حشر کے میدان میں پتہ چلے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ جو نمازیں ہم سے چھوٹ گئیں، جو نمازوں کی ہم نے قدر نہ کی، اے اللہ اس کے لیے ہماری پکڑ نہ کر. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور نماز کی توفیق عطا فرما دے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 175. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. ہیں آپ کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن یہ عصر کی نماز کی اہمیت دیکھیں آپ. خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی کہ اللہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روک دیا. اے اللہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روک دیا، ان کے پیٹ کو اور ان کے گھر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا. اللہ اکبر. انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روک دیا، ان کے پیٹ کو اور ان کے گھر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا. تو کتنی اہم ہے یہ عصر کی نماز. دوسرا معنی اگر عصر کے وقت سے لیا گیا تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے، عصر کی قسم کھائی اللہ نے. تیسرا معنی عصر کا وقت. عصر کا وقت بڑا قیمتی ہے کیونکہ اس وقت ملائکہ کی ڈیوٹی بدلتی ہے، چینج ہوتی ہے. جن ملائکہ کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے وہ اس وقت جا رہے ہوتے ہیں، دن بھر اپنی ڈیوٹی کر کے عصر کے وقت جا رہے ہوتے ہیں، اور جن کی رات میں ہوتی ہے وہ عصر وقت آ رہے ہوتے ہیں. تو جانے والے اور آنے والے دونوں فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہے. جو فرشتے اوپر جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو. جو جاتے ہیں عصر کے وقت چھوڑ کر کے، اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے ہو. تو وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ جب ہم گئے تھے اس وقت بھی وہ تیری عبادت میں تھے، اور جس حالت میں ہم نے چھوڑ کے آئے ہیں اس وقت بھی وہ تیری عبادت میں ہے. اللہ اکبر. تو اس اہم وقت کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو پہلی چیز کہ اللہ نے اپنے کلام میں نازل کیا تھا، یہی بات ہمارے لیے بہت اہم تھی، لیکن اس کی اہمیت کو اور زیادہ بتلانے اور جتلانے کے لیے اللہ نے قسم کھائی. اور قسم بھی کس چیز کی کھائی؟ جو ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے، وہ ہے ہمارا وقت، ہماری زندگی. جیسا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب
تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا کہ وہ بیچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرا برف خرید لو، میرا اثاثہ گھلا جا رہا ہے، میرا مال، میرا جو برف ہے وہ گھلا جا رہا ہے، خرید لو خرید لو۔ یہ وقت ہے جو ہماری زندگی سے نکل رہا ہے۔ اس اہم چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور قسم کھا کے کیا فرماتا ہے؟ بات اس میں بھی ختم ہو سکتی تھی، لیکن اس کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت کیا فرماتا؟ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان، اس میں جن سے انسان کو خطاب ہے، جن سے انسان میں مرد اور عورت سبھی شامل ہیں، جن سے انسان میں مرد اور عورت سبھی شامل ہیں۔ تو ساری انسانیت کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سارے کے سارے گھاٹے اور خسارے میں۔ یہ گھاٹا اور خسارہ کیا ہوتا ہے؟ جنت میں یا تو گھاٹا اور خسارہ یا تو کامیابی ہے، یا تو نام کامیابی ہے، دو میں سے ایک ہی ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں، تیسری کوئی جگہ نہیں، تیسرا کوئی مقام نہیں، یا تو جنت یا تو جہنم۔ اور ان الانسان لفی خسر، گھاٹا کہہ کر کے یہ واضح نہیں کیا کہ یہاں پہ صرف آخرت کی بات ہوگی۔ تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہے، دونوں تباہ ہے، دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، سارا کے سارا انسان جہنم میں جانے والا ہے، سارا کے سارا انسان دنیا میں تباہ ہونے والا ہے، الا، مگر۔ اب کچھ لوگوں کو استثناء کر دیا، ہٹا دیا الا کہہ کر، مگر کون بچے گا؟ جس کے اندر ایک ساتھ یہ چار شرطیں ہوں گی۔ قسم کھا کر کے اللہ بتا رہا ہے کل حشر کے میدان میں کچھ چوں نہ کر سکیں گے ہم، کہ اتنا واضح طور پہ تیرے رب نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ اور اکثر و بیشتر ہم نماز کے اندر سورہ عصر کو پڑھتے ہیں، بار بار ہماری زبان پر آتی ہے، کیونکہ چھوٹی سی صورت اور معنی اور مفہوم کے اعتبار سے جیسے کہ ساگر کو گھاگر میں، یعنی سمندر کو کوزے میں بھر دیا، بڑی پیاری صورت، یہ حجت ہو گئی ہمارے لیے۔ کیا بولیں گے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ تمہارے رب نے تو تمہیں قسم کھا کر کے بتا دیا تم سب گھاٹے میں ہو، لیکن صرف وہ بچے گا جس کے اندر یہ چار چیز ہوگی۔ نمبر ایک، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے۔ کیا ہے یہ ایمان؟ آج کے اس دور میں بہت شرمندگی کی بات ہے کہ ایمان کا مطلب تک مسلمان نہیں جانتا۔ کسی کا پرس گر گیا اور کسی نے لا کر کے اسے دے دیا تو کیا کہتے ہیں؟ بڑا ایمان والا ہے، یہ تو اس کا فرض تھا، یہ تو اس کی ڈیوٹی تھی، یہ تو اس کا انسانیت کا تقاضا تھا کہ اس کی چیز اسے واپس کر دی۔ اس میں ایمان کی کیا بات ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے ایمان کا؟ مسلمان اسے بھی نہیں جانتا، جبکہ یہ ایمان اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے۔ تو ایمان کا کیا معنی ہے؟ مختصر سا نوٹ کر لیں۔ ایمان لفظ کس سے بنا ہے؟ عربی میں اگر ہم دیکھیں لغت کے اعتبار سے تو ایمان امن سے ہے، امن سے بنا ہے ایمان، جو تصدیق، اطمینان، چین، اقرار، اطاعت، بھروسہ اور اقرار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یقین بھی اس میں شامل ہے، یعنی آستھا، وشواس، اسے ایمان کہتے ہیں۔ لیکن آستھا اور وشواس کس چیز پر؟ پھر سے دیکھیں، ایمان امن سے بنا ہے، یعنی جس دل کے اندر ایمان آ گیا اس کے اندر امن آ گیا۔ ایمان خوف کی ضد ہے، جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اس دل میں خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس دل میں صرف خالق کا خوف ہوتا ہے۔ اور جس دل میں خالق کا خوف آ جائے، جس دل میں خالق کا خوف آ جائے، اس دل سے مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے۔ جو شخص خالق کو جان لے اس دل سے مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ خالق عزت اور ذلت کا مالک ہے، خالق رزق کا مالک، خالق زندگی اور موت کا مالک، خالق خوشی اور غم کا مالک۔ یہ مخلوق ہے اور یہ سب محتاج، کچھ نہیں کر سکتے، نہ عزت دے سکتے، نہ رزق چھین سکتے، نہ موت دے سکتے، نہ بیمار کر سکتے، نہ اچھا کر سکتے ہیں۔ امن آ جاتا ہے اس کے دل، ڈپریشن جیسی چیز اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان امن سے ہے، اللہ، اور یہ خوف کی زندگی تو یہ امن سے بنا ہے، جو تصدیق، یقین، اطمینان، چین، اقرار، اطاعت، بھروسہ اور اقرار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایمان کی تعریف، ایمان کہتے کسے؟ اب اصطلاحی تعریف، مطلب اسلام کے اندر ایمان کا کیا معنی؟ دل سے اللہ کی تصدیق اور زبان سے اس کا اقرار، زبان سے اس کا اقرار اور اعضاء سے عمل اس کے اندر شامل ہے۔ اور ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، یعنی نیک کام کریں گے تو ایمان بڑھے گا اور برے کام کریں گے تو ایمان گھٹے گا۔ اب دل سے یقین
زبان سے اقرار، اعضاء سے عمل، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد 6 ہے، یعنی 6 چیزوں پر ایک ساتھ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ پہلا اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر، اللہ پر نہیں بول رہا ہوں میں، اللہ کی وحدانیت، اللہ پہ تو سبھی ایمان رکھتے ہیں کہ ساری کائنات کا بنانے اور چلانے والا کوئی نیلے گگن کا سوامی ہے، سبھی کہتے ہیں، لیکن وہ ایک ہے، لا الہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، مگر اللہ کے۔ تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان، دوسرا فرشتوں پر ایمان، تیسرا کتابوں پر ایمان، چوتھا نبیوں پر ایمان، پانچواں آخرت پر ایمان، چھٹا تقدیر پر ایمان۔ تو ایمان لانا ہوگا۔ تو کیا ایمان لائیں گے تو بچ جائیں گے؟ نہیں، ابھی دوسری شرط باقی ہے۔ کسی نے توحید پر ایمان لے آیا، رسالت پر ایمان لے آیا، آخرت پر ایمان لے آیا، اللہ کے کلام پر ایمان لا لیا، ابھی بچ نہیں رہا وہ، دوسری شرط لگا دی، جبکہ ایمان کے اندر عمل شامل ہے، لیکن یہاں عمل لانے سے عمل کی اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ الگ سے اللہ نے عمل کو ذکر کیا، ورنہ اگر صرف ایمان کہتے تو اس میں عمل شامل ہوتا ہے۔ تو دوسری شرط اللہ نے لگائی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ اتنی چھوٹی لیکن اتنی وسیع صورت ہے کہ ایک کلاس میں اس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ گراف رکھا ہوں، مائنڈ میپ، کچھ آپ اس میں سے بھی دیکھ کر کے سمجھیے، جو میں یہاں نہیں بیان کر پاؤں گا وہ آپ اس مائنڈ میپ میں سمجھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ دیکھیں لکھا ہے، سب سے پہلا ایمان، ایمان علم کے بغیر نہیں آ سکتا، اور یہی ہے 4 مسائل جس کا سیکھنا ہر انسان کے لیے واجب، اس کی دلیل یہی سورہ عصر ہے۔ تو پہلا ہے علم، کیونکہ علم کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان کس چیز پہ لانا ہے یا علم کس چیز کا حاصل کرنا ہے؟ اللہ کی معرفت، دین کی معرفت اور رسول اللہ کی معرفت، یہ علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنا یعنی اللہ رب العزت کے تعلق سے جو غلط عقائد اور نظریات ہیں اس کو جاننا، اور اللہ رب العزت پر کیسے ایمان لانا ہے، ربوبیت، الوہیت اور اسماء الحسنہ کے تعلق سے اس کو اچھی طریقے سے سیکھنا، یہ ہے اللہ کی معرفت کا حاصل کرنا۔ دوسرا دین کی معرفت، دین کی معرفت کے اندر 3 چیزیں ہیں جو حدیث جبرائیل سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو دین پورا کی پورا سمیٹ کر کے چلے گئے سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس حدیث کے اندر۔ اور جیسے سورہ فاتحہ پورے قرآن کی سمری ہے یا پورا قرآن سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، اسی طریقے سے حدیث جبرائیل پوری سنتوں کی، پوری سنت حدیث جبرائیل کی شرح ہے یا تفسیر ہے، پوری سنت سمو گئی ہے اس کے اندر، یہ دین ہے۔ تو دین کے اندر سب سے پہلی چیز جبرائیل السلام نے سوال کیا تھا، اسلام کیا ہے؟ نبی مکرم نے بتایا اسلام یہ ہے، شہادتین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 چیز اسلام، اس میں سے اگر ایک چیز بھی ختم ہو گئی اسلام نہیں رہا، 5 چیز ایک ساتھ ہوگی تو اسلام۔ دوسرا سوال ایمان کیا ہے، پھر ایمان بتائیے، 6 چیز ایمان ہے، اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ختم ہو گئی ایمان ختم، کفر میں شامل ہو گیا۔ اور تیسرا احسان، حسن سے ہے، اور حسن کب پیدا ہوگا؟ جب ہم عمل ایسا کریں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، عمل میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ حسن کب پیدا ہوگا، خوبصورتی کب پیدا ہوگی؟ کہ ہم اس حالت میں عبادت کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر تیسرا رسول اللہ کی معرفت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ کی معرفت 3 طریقے سے، نمبر 1 آپ کی سیرت کو جان کر، نمبر 2 آپ کے حقوق کو جان کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا جاننا ضروری ہے، کیا حق ہے ہمارے اوپر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حدیثوں کو جاننے کے لیے ضروری ہے ہمیں یہ جاننا کہ صحیح، ضعیف، موضوع، حسن حدیث کیا ہوتی ہے، جس نے جو دے دیا کیا ہم لے لیں اسے؟ تو بہرحال واپس آئیں، اب میں دوسرے زاویے سے، دوسرے اینگل سے ہم سورہ عصر کو پھر سے سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی عصر کی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، کون بچے گا؟ جو ایمان لائے گا۔ ایمان لانے سے بچ گیا نہیں، دوسری شرط باقی ہے، وعملوا الصالحات۔ دوسرا والا مائنڈ میپ لائیں، دوسرا والا گراف لائیے، ہاں یہاں دیکھیں آپ، عمل صالحہ۔ عمل صالحہ کسے کہتے ہیں؟ نیک اعمال۔ نیک اعمال کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ جس عمل میں رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی وہ عمل صالح کبھی نہیں بن سکتا، وہ عمل بدعت بنے گا، وہ عمل ضائع بنے گا، لیکن عمل صالح نہیں بنے گا
عمل صالح اس وقت بنے گا ایمان کی موجودگی میں، رسول اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کے حکم کی اطاعت، اور دوسرا اخلاص کے بغیر بھی عمل صالح نہیں بنے گا۔ تو 3 چیزیں جسے انسان کو اپنانا، اصل زندگی میں لانا ضروری ہے۔ عمل کے اعتبار سے 3 چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ اخلاص کو ہم اس میں بھی لے سکتے ہیں، اصول ثلاثہ میں، یعنی اللہ کی معرفت میں، تو یا پھر اگر اسے لیتے ہیں تو 4 چیزیں یہاں پہ بن جائے گی۔ پہلا، عمل کے اندر عمل صالح کے لیے پہلی جو یہاں پہ نہیں لکھی ہے وہ آپ نوٹ کر لیں گے، پہلا ہے اخلاص، دوسرا ہے نبی کا طریقہ، اور 3 چیزیں جو ہمیں لانا ہے، شرک کو ترک کرنا، زندگی سے شرک کو ترک کر دینا، اور مشرک سے لا تعلقی، یہ عملی زندگی میں ہمیں لانا ضروری ہے۔ ایک تو سنت لانا ضروری ہے، شرک سے تعلق کو ختم کرنا، اور مشرک سے بھی لا تعلق ہو جانا، شرک سے ہونے والی چیزوں سے لا تعلق ہو جانا۔ کیا اب ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ ابھی بھی نہیں، اللہ اکبر، ابھی ایک شرط اور باقی ہے۔ اچھا کمال بھی دیکھیں آپ، ایمان کے اندر عمل صالح بھی تھا، اور وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر بھی شامل ہے، لیکن وہ پوری اسلام کے اندر جو سب سے خاص پوائنٹس ہیں اس کو نکال کر کے باہر لایا گیا۔ پہلا، عمل صالح کو باہر لایا اللہ نے کہ عمل صالح کرنا پڑے گا، یعنی ایمان کے اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہوگا، جب وہ عمل صالح ہوگا۔ اب تم عمل صالح کر رہے ہو، کیا بچ جاؤ گے؟ ابھی بھی نہیں بچ سکتے۔ پھر سے سمجھیے، ایک شخص نے ایمان لایا یعنی علم حاصل کیا، اللہ کی معرفت کا، رسول اللہ کی معرفت کا، دین کی معرفت کا علم حاصل کر لیا، جو فرض تھا اس کے اوپر، توحید اور رسالت کا علم حاصل کیا، دین کا علم حاصل کیا، ابھی بچ نہیں رہا ہے، اب اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اب وہ عمل بھی کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، نبی کے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے، بچ سکتا ہے؟ ابھی بھی نہیں بچ سکتا۔ تیسری شرط باقی ہے، ایسی نہیں مل جائے گی جنت۔ رسول کریم نے فرمایا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل میں اس کا خطرات گزرے، ایسی جنت اللہ عطا کرنے والا ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی، جو جی چاہے گا وہاں حاضر پائے گا۔ اس دنیا میں بھی سیمپل دکھا دیا اللہ نے، جو جی چاہتا ہے مارکیٹ سے لا کے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، پہنتے ہیں نہیں پہنتے، جو جی چاہتا ہے وہاں گھومنے جاتے ہیں نہیں جاتے۔ اللہ رب العزت نے ایک ہلکا سا سیمپل بتایا کہ دنیا میں نے تمہیں دے کر کے دکھا دیا، اب اس سے ایڈوانس دینے والا ہوں میں۔ تمہارا جی چاہے گا تمہیں مارکیٹ جانا پڑتا ہے، اب جانا نہیں پڑے گا۔ تمہارا جی چاہتا ہے تمہیں فصل اگانا پڑتا ہے، پانی کھود کر کے نکالنا پڑتا ہے، اب ایسا نہیں کرنا پڑے گا، ایڈوانس فیسلٹی دینے والا ہوں۔ تو وہ جنت جہاں پہ انبیاؤں کا ساتھ ہے، انبیاؤں کا ساتھ، صالحین، شہداء کا ساتھ، کیا ایسی مل جائے گا؟ اور جب آپ ان چاروں پہ ایک ساتھ آئیں گے نا تو دین کا مزہ بھی آئے گا، دین میں جینے کا مزہ آئے گا، انجوائے کریں گے آپ۔ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ یہ تکلیف میں ہے، لیکن آپ اس قدر اطمینان میں اور ایسے چین میں ہوں گے، اللہ 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 اللہ۔ صحابہ کی زندگی دیکھ کر کے آپ کو، ان کے زندگی کا مطالعہ کر کے آپ کو پتہ چلے گا کیسی زندگی جی رہے تھے۔ دنیا کو لگ رہا ہے کہ بڑے پریشان ہیں، لیکن جس سکون میں وہ جی رہے تھے اللہ وہی جانتے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک جنگ کے سپہ سالار تھے اور قیدی بنا لیے گئے۔ نصرانیوں سے جنگ تھی، عیسائیوں سے۔ عیسائی بادشاہ نے کہا عبداللہ کون ہے؟ جنگ کا سپہ سالار کون ہے؟ عبداللہ، اسے لاؤ ہمارے پاس۔ قید خانے میں سے نکال کر کے عبداللہ کو لایا جالا رضی اللہ عنہ، کہتا ہے اسلام کو چھوڑ دے، عیسائیت قبول کر لے، اس میں بھی ایک اللہ کی عبادت ہے اور نبی کا اقرار ہے، نبی ہے نا عیسیٰ، عیسائیت قبول کر لے، بدلے میں کیا دوں گا؟ میری بیٹی سے نکاح کراؤں گا اور آدھی سلطنت تیرے نام پر، اور اگر نہیں کیا تو پھر زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تیل کی کڑھائی گرم کروایا اور ایک قیدی آپ کے ساتھی کو بلایا اور کہا کہ اس کڑھائی میں اس کو ڈال دو۔ تیل کھول رہا تھا، صحابی رسول عبداللہ دیکھ رہے ہیں، ساتھی جا رہا ہے، چلتے 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 کڑھائی کے پاس گیا، دھکا دے کر کے جیسی کڑھائی میں ڈالا، ہڈی الگ اور گوشت الگ، منٹوں کے اندر، سیکنڈ کے اندر۔ عبداللہ کیا خیال ہے تیرا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، محمد کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا، میری کھال، میری ہڈی، میرا گوشت الگ ہو جائے سب کچھ برداشت، محمد کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اسے الٹا لٹکا دو اور تیر چلاؤ اس کے اوپر، الٹا لٹکا دیا، تیر کی بوچھار چل رہی، قریب پہنچا۔ عبداللہ کیا خیال ہے؟ ایک طرف آدھی سلطنت، میری بیٹی سے تیرا نکاح، کیا کرنا ہے؟
اللہ کو ہی تو قبول کرنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کر لو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، محمد کی غلامی نہیں چھوڑ سکتے، اتار دو اس کو، اتار دو۔ جسم چھلنی ہو چکا ہے، کہا کہ کڑھائی کے پاس لے کے چلو، کڑھائی تیل ابل رہا ہے، کہا کہ عبداللہ کو ڈالو اس میں۔ عبداللہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور راستے میں رونے لگے۔ بادشاہ خوش ہو گیا کہ شاید میرا معاملہ بن گیا، قریب آتا ہے، کہتا ہے عبداللہ کیا خیال ہے، میری بیٹی سلطنت۔ عبداللہ کہتے ہیں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے جو خالق کائنات کے لیے نکلنے والی ہے، میرے پاس ایک ہی جان ہے جو خالق کائنات کے لیے نکلنے والی ہے۔ کاش کہ میری ہزاروں جانیں ہوتی، سینکڑوں جانیں ہوتی، اور ایک ایک کر کے میں خالق کے کائنات کے اوپر لٹا دیتا اسے۔ میری اور بھی جانیں ہوتی، میں ایک ایک کر کے اپنے خالق کے لیے لٹا دیتا۔ کانپ گیا، اہل کتاب تھا نا وہ، اللہ کی محبت جانتا تھا، کانپ گیا، کہا عبداللہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، تو میرے ماتھے کو چوم لے۔ کہا نہیں، میں تیرے ماتھے کو نہیں چوموں، ایک شرط ہے، میرے ساتھیوں کو بھی آزاد کرنا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، آزاد کر دوں گا۔ کیا ذہن میں آئی ہوگی بادشاہ کے، یہ ہے وہ توحید۔ اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ کتنی بڑی مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، لیکن اس میں وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور کس قدر انجوائے، مزہ آ رہا ہے ان کو کہ ایک جان ہے میرے رب کے لیے لٹ رہی ہے، ایک جان ہے میرے رب کے لیے، میری کھال الگ ہوگی، میرا گوشت الگ ہوگا، میری ہڈی الگ ہوگی، کاش اور جانیں ہوتی۔ کیا اللہ سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ عبداللہ نے اس کے ماتھے کو بوسہ لیا، کس شرط پہ؟ میرے ساتھیوں کو چھوڑ دو گے، چھوڑ دیا۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت، جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہوا ہے اور عبداللہ آ رہے ہیں، عمر اپنی سیٹ سے اٹھ گئے اور کہا کہ عبداللہ کا ماتھا اس لائق ہے کہ اسے چوما جائے۔ عمر فاروق نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ماتھے کو چوما، اور جتنے مجلس میں تھے انہوں سب نے چوما۔ اللہ، یہ بات لیکن کہاں سے نکلی؟ چلیں واپس چلتے ہیں۔ والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کے سارا انسان گھاٹے اور خسارے میں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے گا۔ پہلی شرط، ایمان لانے سے بچ نہیں رہا، عمل صالح کرنا ہوگا۔ عمل صالح کیا؟ اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے کے مطابق، ابھی بھی بچ نہیں رہا۔ وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنا ہوگا۔ ہاں، میں نے یہ بات اس لیے لایا کہ جب یہ چاروں چیز میں ہم ایک ساتھ آ جائیں گے، دنیا جینے کا مزہ آ جائے گا۔ لوگ ہمیں برا کہیں گے اور دل خوش ہوگا۔ کس کے لیے پٹ رہا ہوں؟ کسی عورت کے لیے نہیں، کسی مرد کے لیے نہیں، کسی زمین اور جائیداد کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، میں اپنے رب کے لیے پٹ رہا ہوں۔ میں اپنے رب کے لیے برا کہا جا رہا ہے، مجھے تانے دیے جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ میرے رب کے لیے۔ پھر زندگی جینے کا مزہ آئے گا، اور اللہ کی مدد دکھے گی، بڑے بڑے مصیبتیں آتے ہوئے دکھیں گی، اور ساتھ میں اللہ کی مدد آتے ہوئے دکھے گی۔ شیر کے منہ میں جا کر کے اور نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی دشمن کے منہ میں جا کر کے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیسی اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، کیسا اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے۔ اللہ اکبر، آئیں تو صحیح، ان چاروں چیز میں کھڑے تو ہو جائیں ایک بار۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سربلند رہو گے۔ ان کنتم مومنین، بس تم مومن بن جاؤ۔ اور مومن کے اندر یہ تینوں چیز شامل ہے، عمل شامل ہے۔ اگر تم مومن بن جاؤ تم ہی سربلند رہو گے، دنیا کی کوئی چیز تمہیں پست نہیں کر سکتی، کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی، کوئی طاقت تمہیں جو ہے بے عزت نہیں کر سکتی۔ تو یہ چاروں چیز میں ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، حق بات لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ کیا ہے یہ حق؟ جو ہماری کامیابی کے لیے ہمارے خالق نے قسم کھا کے بتا دیا، تم بچ نہیں سکتے جہنم کی آگ سے، دنیا کی رسوائی سے، آخرت کی رسوائی سے تم بچ نہیں سکتے جب تک یہ عصر تمہارے اندر وتواصوا بالحق، حق بات کو تلقین کرنا جب تک تمہارے اندر نہیں آئے گا۔ دوسری دلیل حق بات کو لوگوں تک پہنچانے کی، ایک تو یہاں کیا آیا؟ نمبر 1 لکھیں، اصول اربع کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اصول اربع، یہ 4 اصول، ایمان، عمل، حق، دعوت کا کام، اور وتواصوا بالصبر، سورہ عصر۔ دوسرا پوائنٹ لکھیں، حق کو پہنچائے بغیر خیر امت نہیں ہو سکتے۔ ہمیں بڑا فخر ہے نا کہ ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، امتی کہلانے کے حقدار نہیں ہو سکتے ہم۔ دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، اخرجت اخراج کیا گیا، نکالا گیا، للناس لوگوں کے لیے۔ کیوں؟
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، حق بات لوگوں تک پہنچاؤ، بھلائی کی بات پہنچاؤ، معروف چیز پہنچاؤ، منکر سے روکو۔ تو دوسرا پوائنٹ ہو گیا۔ تیسرا، حق کو پہنچائے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین نہیں ہو سکتے۔ پھر سے لکھیں، تیسرا پوائنٹ، حق کو پہنچائے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہونے کے حقدار نہیں ہو سکتے، متبعین نہیں ہو سکتے، آپ پیروکار نہیں کہلا سکتے۔ دلیل سورہ یوسف آیت نمبر 108، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی مکرم کہہ دیجئے کہ میری سبیل یہی ہے، میرا راستہ یہی ہے۔ راستہ یعنی میرا یہ کام، میرا یہ سوچ، فکر، مشن، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاؤں، اللہ کی توحید کی طرف بلاؤں۔ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور وہ لوگ بھی بلاتے ہیں جو میرے متبعین ہیں، وہ لوگ بھی بلاتے ہیں جو میرے متبعین ہیں۔ یعنی آپ اور میں اگر بلا رہے ہیں اللہ کی توحید کی طرف تو ہم رسول اللہ کے متبعین ہیں، ورنہ یہ صرف آرزویں اور تمنائیں ہیں کہ ہم رسول کو ماننے والے ہیں۔ یہ صرف دعوے ہیں، دعوے جو یہودی اور نصرانیوں نے کیے تھے کہ ہم موسیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم عیسیٰ کو ماننے والے ہیں۔ یہ دعووں سے نہیں ہوگا، اصل پہ آنا ہوگا۔ تو متبعین کب کہلائیں گے؟ جب وہ مشن ہم اپنا مشن بنائیں گے جو ہمارے رسول کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دین کو پہنچانے کے لیے آپ نے جو قربانیاں دی ہیں، اللہ اکبر، وقت نہیں ہے، چلے آگے چلتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، حق کو پہنچائے بغیر فلاح نہیں پا سکتے، حق کو پہنچائے بغیر فلاح نہیں پا سکتے۔ ایک تو سورہ عصر میں بھی ہم نے دیکھا، اور ایک اور دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہے فلاح پانے والے، یہی وہ جماعت ہے فلاح پانے والی۔ کون سی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح امتی، جیسے کہ صحابہ اکرام تھے، 1.25 لاکھ کا لشکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات تمہارے پاس امانت ہے اس وقت تک جب تک لوگوں تک نہ پہنچا دو۔ اس وقت 1.25 لاکھ اس جگہ تھے، مقام وداع میں، حج وداع میں، اور دنیا کے اندر کتنے صحابہ تھے؟ علماء فرماتے ہیں تقریباً 5 لاکھ صحابہ تھے۔ مدینہ میں کتنی قبریں ہیں صحابہ کی؟ 10,000 قبریں ہیں صرف۔ یہ لاکھوں کہاں چلے گئے؟ پوری دنیا میں اس حق کو لے کر کے پھیل گئے، جبکہ خانہ کعبہ کی نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کا ثواب ایک ٹائم کا، مسجد نبوی کا ثواب سینکڑوں، کانا دجال داخل نہیں ہو سکتا، امن کا وعدہ خانہ کعبہ سے، سب کچھ چھوڑ کر کے نکل گئے۔ اور ایسے ملکوں میں جہاں کوئی رشتہ داری نہیں، جہاں کوئی دوستی نہیں، یہاں تک کہ وہاں پہ ان کی لینگویج پہچاننے والے نہیں، ان کی بھاشا سمجھنے والے نہیں۔ ہندوستان 14 صحابی آئے تھے، کیرل کی بندرگاہ میں، بامبے کی بندرگاہ میں 14 صحابی اترے تھے، اور کیرل میں ان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی مسجد چیرامنی، مسجد جمعہ کیرل میں آج بھی موجود ہے، یوٹیوب میں آپ سرچ کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج سے 1450 سال پہلے بنائی گئی یہ مسجد ہے۔ یہ ہے متبعین۔ جب تک ان کے جیسا ایمان نہیں لائیں گے، عمل نہیں کریں گے، ہماری یہ آرزو اور تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ دعووں سے کچھ نہیں ہوگا کہ میں کتاب و سنت کا ماننے والا ہوں، میں تو سلفی ہوں، میں تو فلانا ہوں، کچھ نہیں ہوگا اس سے۔ یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کہہ دیا ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں، ہمارا سنت سے تعلق ہے۔ کیا ہے سنت سے تعلق؟ علم کا کیا گراف ہے ہمارا، عمل کی کیا حالت ہے ہماری؟ اور اس حق کو لوگوں تک پہنچانے کے تعلق سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں آج کے اس دور میں کہ اگر یہ نہیں پہنچائیں گے تو بچیں گے۔ پورے دین کو الٹا کر دی، شریعت کو الٹا کر دی کہ نہیں پہنچائیں گے تو بچیں گے، گورنمنٹ ایسی ہے اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا ہے۔ اللہ کی قسم، میرے رب نے فرما دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ خالق کائنات جس کے ہاتھ میں میری دھڑکن ہے، وہ خالق کائنات جس کے ہاتھ میں ایک سانس کی ڈوری ہے، وہ خالق کائنات جس نے ہمیں زندگی دی، انسان بنایا، اللہ انسان بنایا اس نے، وہ وعدہ کر رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہماری مدد، ہماری بقا، ہماری سلامتی تو اس وقت ہے کہ جب ہم دین کی بات کرنا بند کر دیں۔ الٹا کر دیا۔ یہ ذلت ابھی کم ذلت ہے، اگر ہوش میں نہ آئے اور توبہ نہ کی تو سمجھ لیں
کہ ذلت ابھی اور آنے والی ہے، اس سے زیادہ ذلتیں اور اس سے زیادہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ہوش میں نہ آئے تو۔ آئیں، چوتھی شرط، دعوت کام کر لیے بچ جائیں گے؟ نہیں، چوتھی شرط ابھی باقی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کرنا۔ صبر کہاں؟ پہلا ایمان حاصل کرنے میں، علم حاصل کرنے میں، دوسرا عمل کرنے میں صبر، تیسرا دعوت کے کام میں صبر، چوتھا یہی ہے صبر۔ تو صبر تین مرحلے میں ہوتا ہے، تین مرحلے میں صبر ہوتا ہے۔ پہلا معصیت پر صبر، نافرمانی کے کاموں سے بچنے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ اچھا لگ رہا ہے اس خاتون کو دیکھنا، کنٹرول کرنا۔ اچھا لگ رہا ہے اس مرد سے بات کرنا اکیلے میں، کنٹرول کرنا۔ اچھا لگ رہا ہے سلائڈز موبائل کے اندر دیکھنا، وقت ضائع ہو رہا ہے، برف گھل رہا ہے، یہ زندگی برف کی طرح ہے، گھل رہی ہے روز، ہر سیکنڈ ہر منٹ ہماری زندگی گھل رہی ہے، رک جانا، نہیں میرا یہ وقت ہے۔ تو معصیت پر صبر۔ پھر دوسرا نیکی کے کام میں صبر۔ نیکی کام میں صبر کیسا؟ نیکی کا کام کرنے بیٹھے ہیں، علم حاصل کرنے، بہت تکلیف ہوگی، ایک ہی بیٹھک میں بیٹھے رہنا ہوگا، دھوپ میں چل کر کے آنا ہوگا، ٹھنڈ اور بارش کو برداشت کرنا ہوگا، اپنے استاد کی ڈانٹ اور ڈپٹ کو سننا ہوگا۔ نیکی کا کام، نماز پڑھنے میں صبر کرنا ہوگا، صبح ٹھنڈ میں اٹھ رہے ہیں، گرمی میں جا رہے ہیں مسجد، تو نیکی کے کام میں صبر۔ پیسہ کمائیں، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، صبر۔ اور تیسرا، پہلا معصیت پر صبر، دوسرا نیک کام میں صبر، تیسرا تقدیر پر صبر۔ میرے رب نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، راضی ہوں اے رب، تو نے فیصلہ کیا میرا پیر کمزور ہو جائے، میں راضی ہو گیا، تو نے فیصلہ کیا ہے۔ تو تقدیر پر صبر۔ ہم اپنے ہاتھ سے کچھ غلط کریں اور اسے تقدیر کا نام لیں، یہ جہالت ہوگی۔ ہم بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں اور بچہ ہمیں الٹا سیدھا بک رہا ہے اور ہم کہیں کہ یہ تو تقدیر ہے، صبر کرنا ہوگا، جہالت ہے یہ۔ آپ کو بچے کی تربیت کرنا ہوگا۔ آپ نے غلط شخص سے نکاح کر لیا، مار رہا ہے جوتے سے، شراب پی رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، اور آپ کہیں تقدیر ہے، نہیں، تقدیر تم نے بنایا، تم نے کیا ہے، تم نے کیا ہے، اللہ کے اوپر نہ دو اس کو۔ ہاں، اللہ کی مشیت تھی اس لیے نکاح ہو گیا، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہوتا، لیکن تم نے، اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ اللہ کی مرضی کیا تھی؟ کہ مومن سے نکاح کرے۔ تو صبر کے تعلق سے کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں خود غلط کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صبر۔ تو تقدیر پر صبر۔ ایک بار پھر سے سورہ عصر کو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ والعصر، قسم زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، کہ سارا انسان گھاٹے اور خسارے میں۔ کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کریں۔ شرط، دو شرط۔ وتواصوا بالحق، تیسری شرط، حق کی تلقین کرتے رہیں۔ استقامت آ گئی اس کے اندر، استقامت کو بھی نوٹ کریں۔ ٹھہراؤ، ایسا نہیں کہ رمضان ٹو رمضان ہم نے کام کر لیا، استقامت۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کرتے رہیں، کب تک؟ موت تک، استقامت۔ تو چار چیز کے اندر پانچویں چیز شامل ہے یا چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہے استقامت۔ ویسے بھی صبر کا مطلب بھی استقامت ہوتا ہے۔ صبر کرنا یعنی ٹھہر جانا، رک جانا، صبر کرنا، موت تک صبر کرنا۔ تو استقامت اس کا بھی دوسرا نام ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔